ورچوئل پولیس اسٹیشن سے اس کا اگر فیکٹس آپ نکال کے دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہے وہ اس ورچوئل پولیس اسٹیشنز کے ذریعے خواتین ہی اس میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، وہیں پر جو ہے وہ ان کی داد رسی ہوتی ہے، انہیں کسی پولیس اسٹیشن میں جانا نہیں پڑتا، اور جو ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی خواتین پولیس اسٹیشنز میں نہیں جانا چاہتی، بائی دا وے اس پولیس اسٹیشنز کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج بہت ساری خواتین پولیس آفیسرز آپ کو سی ٹی اوز کی شکل میں، آپ کو جو ہے وہ ڈی ایس پیز کی شکل میں، آپ کو ایس پیز کی شکل میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ ایک بہت جب چیف منسٹر صاحبہ نے اوتھ لیا اس کے فوراً بعد ایک بہت ہی اندھوناک اور ایک بہت تکلیف دہ واقعہ ثانیہ زہرا قتل کیس جو ہے اس کی شکل میں سامنے آیا، جس میں ایک بچی کو جو ہے وہ اس کے قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، اور اس کے ان لاز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اس بچی نے خود سے جو ہے وہ گلے میں پھندا لے کر جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے، اور سنا ہے کہ ان کے ملزمان بھی بہت بااثر ہے، سو وہ بہت دیر تک بچتے چلے گئے، لیکن حنا پرویز بٹ صاحبہ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ان کو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا جو ہے وہ چیئرپرسن بنایا، اور اس نے بہت محنت کے ساتھ اس کیس کو فالو اپ کیا۔ چیف منسٹر صاحبہ کی ایک ایک سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ گائیڈنس کے ساتھ یہ ایک ایک سٹیپ کو جو ہے وہ عبور کرتی چلی گئی، اور آج جو فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو سوسائٹی میں بھی سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب آپ قتل کو خودکشی کا رنگ دیں گے اور پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت اللہ کا شکر یہ ہے کہ خادم اعلیٰ پنجاب جو اس وقت تھے اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہے، ان کی بنائی ہوئی وہ فورنزک لیب موجود ہے جو سائنٹیفک طریقے سے جو اس طرح کے قتل ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں ان کو ٹریس کرتی ہے، اور جو پروسیکیوشن ٹیمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی خاص طور پر یہ انسٹرکشنز ہیں، ایک باقاعدہ ویمن سیل جو ہے وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بنانے کے لیے وہ ہدایات جاری کر چکی ہیں، جو پروسیکیوشن کا سیل جو ہے وہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو وہ کرے گا۔ اب فورنزک سائنس جو ایجنسی ہے اس میں تمام جو ٹیسٹ ہوئے ان کی رپورٹس جمع ہو گئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ زہرا کیس کے اندر کوئی خودکشی کے شواہد نہیں ملے ہیں، جو حقائق جاننے کے لیے جو کرائم سین انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو ڈی این اے رپورٹ ہوتی ہے، پولی گرافک ٹیسٹ، یہ تینوں جو ہیں یہ کیے گئے، تمام ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن جو ہے اس نے یہ پروو کیا کہ یہ خودکشی کا کیس نہیں تھا۔ ثانیہ کی گردن میں نہ سوجن تھی اور نہ پھندا لگنے سے، آپ کو معلوم ہے کہ پھندا لگنے سے گردن لمبی ہو جاتی ہے، ایسا بھی کوئی سمٹم جو ہے اس کے ساتھ نہیں تھا، اور جو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کہ پھندے کے طور پر جو دوپٹہ استعمال کیا گیا اس کے اندر ثانیہ کے شوہر اور ان کی ساس کا ڈی این اے موجود ہے، یعنی اس پھندے کو ساس نے اور شوہر نے مل کے اس بچی کے گلے میں ڈالا تاکہ اس کو جو ہے وہ خودکشی دکھائی جا سکے، لیکن جو فورنزک رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو گلے میں دوپٹہ باندھا گیا تھا وہ اس کے قتل کی وجہ نہیں تھی، قتل جو ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس کو بعد میں لٹکا کر خودکشی کا جو ہے وہ رنگ دیا گیا، اور اس کے گردن اور کندھے کے اوپر بھی جو زخم ہے وہ دوپٹے کے نہیں ہیں، سو گردن اور کندھے پہ علیحدہ سے زخم ہے۔ میں چونکہ کرمنل لائر بھی ہوں، سو میں ان تمام چیزوں کو جب میں ڈاٹس ملا رہی ہوں، یہ صریحاً ایک قتل کا کیس ہے جو انشاءاللہ تعالی عدالت میں ثابت بھی جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ اس کے بعد جو ثانیہ کے ناخن ہیں، بہت سائنٹیفک طریقے سے چیف منسٹر صاحبہ کی یہ بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشن تھی کہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، اس کے اندر تمام سائنٹیفک جو طریقہ کار ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے، اور ثانیہ کے ناخنوں کے اندر سے بھی سیمپل لیے گئے اور اس کے ناخنوں کے اندر جو ہے اس کے شوہر کے جو اس کا جو ڈی این اے ہے اس میں اس کے شوہر کے وہ اس سے میچ کر گیا ہے، سو اس کے بعد اب کوئی اور وجہ نہیں ہے جو یہ ثابت نہ کر سکے کہ ثانیہ زہرا کیس جو ہے وہ ایک قتل کا کیس تھا جس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، اور میں اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں۔ ہم تمام خواتین جو پنجاب کے اندر بستی ہیں، ہمیں